الأجل مولا مولا. توفیق غائبانہ اشارہ گناہ ہے آج، سجدے میں ہے قلم کہ خدا مہرباں ہے آج۔ حضور یہ کیا ہو گیا؟ کانپ کیوں رہا ہے؟ سر سے پاؤں تک بھیگا ہے؟ کم وقت بولتا کیوں نہیں؟ کیا ہوا؟ جو میں نے دیکھا پانی میں ڈوب رہا تھا، ان دونوں نے بچا لیا۔ شقیق کہاں تھا؟ کیسے ہوا یہ سب؟ امیر تم نہیں، یہ شقیق خود بتائے گا۔ حضور، جیسا کہ آپ نے حکم دیا کہ میں حسن عسکری کے گھر بغیر اجازت داخل ہو جاؤں اور یہ پتہ کرنے کی کوشش کروں وہاں کوئی بچہ تو نہیں ہے۔ گھر کی تلاشی کے بعد جیسے ہی میں سرداب میں داخل ہوا، میں نے دیکھا وہاں دریا پر مسلح بچھا ہے اور ایک شخص مشغول عبادت ہے۔ کیا پاگل جیسی بات کر رہا ہے؟ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا گھبراؤ نہیں، یہ آل محمد کا سحر ہے۔ یہ کہہ کر جیسے ہی میں پانی میں اترا، پھر کیا ہوا؟ میں ڈوبنے لگا، یہاں تک کہ یہ لوگ مجھے نکال کر لے آئے۔ میں آپ کی امان چاہتا ہوں حضور، لیکن آج جو میری آنکھوں نے دیکھا اور دل نے محسوس کیا ہے، اس کا تو بس یہی خلاصہ ہے کہ حضور یہ ساری سلطنت آل محمد کے سامنے ایسی ہے جیسے پیڑ کے سوکھے پتے تیز آندھیوں میں ہوں۔ کیا بکری کی طرح خوف سے میں کر رہا ہے؟ اچھا یہ بتا، ایسی حالت میں تجھے کسی نے دیکھا تو نہیں؟ نہیں حضور، کسی نے نہیں دیکھا۔ خبردار جو تم لوگوں نے اس کے بارے میں کسی سے ذکر کیا، دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ ہم لوگ کم سے آئے ہیں بھائی؟ ہمیں اپنے مولا حسن عسکری علیہ السلام جو ہمارے امام ہیں ان کے حضور میں جانے کی اجازت چاہیے۔ ہم بہت سے لوگوں کی امانتیں لے کر آئے۔ حسن عسکری ہمارا بھائی تھا۔ کچھ روز پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ یا اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اب ان کی مسند پر میں وارث ہوں، میں ان کا وارث ہوں۔ جو امانتیں آپ لوگوں نے لائی ہے اسے میرے حوالے کر دو، میں اس کا وارث ہوں، میں ان کا حقدار ہوں۔ یہ تو گمراہ معلوم ہوتا ہے، اس کے ساتھی سر زندے معلوم ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے مولا علیہ السلام کا وارث نہیں ہو سکتا۔ پریشان نہ ہو ویساق، انشاءاللہ اپنی حجت کی طرف اللہ خود ہماری ہدایت کرے گا۔ یہ آپ لوگ آپس میں کیا مشورہ کر رہے ہو؟ جو امانتیں لائے ہو وہ سیدھے سے میرے حوالے کر دو، ورنہ کیا بھائی؟ ورنہ جہاں سے آئے ہو وہاں واپس تو جاؤ گے، لیکن خالی ہاتھ۔ یہ لوگ کون ہے اور کہاں سے آئے ہیں؟ ہم لوگ کم سے آئے ہیں اور وہاں کے بندگان صالح نے ہمیں کچھ امانتیں
امام حسن عسکری علیہ السلام کے حضور میں پیش کرنے کے لیے ہمارے حوالے کی ہے۔ تو پھر دیر کیوں؟ جھجکتے کیوں ہو؟ غلام سے پوچھو، پوچھو غلام سے۔ سارا شہر جانتا ہے کہ میں حسن ابن علی کا بھائی جعفر ابن علی، میں اس کا حقدار ہوں اور میں ہی ان کا وارث۔ تو پھر بتاؤ یہ امانتیں کس نے دی ہیں؟ رقم کتنی ہے؟ دینے والا کہاں اور کس محلے میں رہتا ہے؟ ان کا پیشہ کیا ہے؟ یا اللہ، غیب کی باتیں کر رہا ہے؟ علم غیب کی وہ تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ امانتیں دیتے ہو یا تم لوگوں کو لے چلوں خلیفہ عباسی کی حضور میں ان کا درباری ہوں اور پہلی صف میں میری نشست ہے۔ یہاں کا سب وہ حال وہ بخوبی جانتے ہیں۔ ارے بھائی، جن لوگوں نے ہمیں یہ امانتیں دی ہے انہوں نے ساتھ میں یہ شرط بھی رکھی ہے کہ جب تک ہم مطمئن نہ ہو جائیں کہ ہم یہ امانتیں اللہ اور اس کے رسول کے حقیقی وسیع کو دے رہے ہیں، تب تک ہم یہ امانتیں کسی کے ہاتھ میں نہ دیں۔ تم لوگ ایسے نہیں مانو گے، نہیں مانو گے تم لوگ ایسے۔ چلو چلو میرے ساتھ دربار میں۔ امیر المؤمنین پر میرا سلام ہو۔ تم پر بھی میرا سلام ہو جعفر۔ کیا بات ہے؟ یہ لوگ کون ہیں؟ امیر، آج آپ کے سامنے ایک مدعی کی حیثیت سے کچھ دعویٰ لے کر آیا ہوں۔ دعویٰ؟ بیان کرو۔ یہ لوگ کم سے آئے ہیں اور ہمارے بھائی کے چاہنے والوں نے کچھ امانتیں دی ہیں، اور امیر شاید ایک بڑی رقم ہے۔ بیان جاری رہے۔ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، اب میں ان کا وارث ہوں، لیکن یہ لوگ مجھے امانتیں دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ امیر، وجہ؟ اگر یہ شخص ہمارے امام حسن عسکری علیہ السلام کا حقیقی جانشین ہے تو ہمارا امام فراز آسمانی کا علم رکھتا تھا اور ایسا عالم تھا کہ جس کا علم من جانب خدائے بزرگوار زمین کے چپے چپے پر احاطہ کیے ہوئے تھا۔ جب بھی ہم ان کی خدمت میں آیا کرتے تھے تو ہمارے کچھ بیان کرنے کے پہلے ہی وہ خود بیان کرتے تھے کہ کس نے کتنی اور کیا امانتیں دی ہے، حتیٰ کہ وہ بھیجنے والوں کے حالات پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ ہمارے امام نے امامت کی 11ویں منزل کو طے کر کے جام شہادت کو نوش کی ہے۔ اب ان کا آخری جانشین وہی ہوگا جو ہمارے امام جیسا علم رکھتا ہو، اور یہ شخص جعفر وہ نہیں ہے۔ امیر یہ لوگ فریب دے رہے ہیں۔ امیر، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ علم غیب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے نا امیر۔ جعفر خاموش ہو جا۔ یہ لوگ صرف امانتیں لے کر آئے ہیں اور یہ خود ان امانتوں پر اختیار نہیں رکھتے، اسی لیے ان پر کسی قسم کا دباؤ ڈالنا صحیح نہیں ہوگا۔ ایک درخواست ہے، بیان کرو۔ ہم کو شہر کے باہر حفاظت سے پہنچا دینے کا حکم جاری کیا جائے۔ منظور، حکم کی تعمیل ہو۔ امیر، آپ لوگوں کے سامنے حسن کا جانشین
مجھے کیوں نہیں بنا دیتے امیر؟ جعفر، اول تو یہ کہ رسول اللہ کا وہ ارشاد جس میں آپ نے اپنے جانشین جو ان کی آل سے ہوں گے ان کی تعداد کو 12 بتایا ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا ان کا 12واں جانشین اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنے دن و رات کی ان بے چینیوں کو مجسم کر کے تمہارے سامنے لاؤں۔ جو راز میں اپنے سینے میں دبائے ہوں آج تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ کون سا راز امیر؟ چند دن پہلے میں نے جو کچھ دیکھا اور سنا ہے عمان سے یقین تک آ گیا ہوں۔ پہلا واقعہ جو میری آنکھوں کے سامنے آیا وہ یہ کہ جب میں نے شقیق کو حسن ابن علی کی رحلت کے دوسرے دن ان کے گھر بھیجا تاکہ وہ کسی بچے کی موجودگی کا پتہ لگا سکے، اس نے وہاں سرداب میں دریا پر مسلح بچھا ہوا دیکھا اور ایک شخص کو مسلح پر مشغول عبادت پایا، اور سحر سمجھ کر جب وہ پانی میں اترا تو ڈوبنے لگا اور جان بچا کر میرے پاس بھاگتا ہوا آیا۔ واقعاً شقیق نے جو دیکھا وہ کوئی سحر نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ دوسرا واقعہ اس وقت کا ہے جب میں خود حسن ابن علی کے ساتھ موجود تھا اور میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ اس دنیا میں اللہ کی حجت ہیں تو بتائیے آپ کا لشکر کہاں ہے؟ حسن ابن علی مسکرائے اور مجھے ایک پہاڑ کے پاس وادی میں لے گئے اور اپنی انگلی کا اشارہ کیا تو میں نے دیکھا چاروں طرف ہزاروں کی تعداد میں فرشتوں کا لشکر حسن ابن علی کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ جعفر، ہم نے حسن ابن علی اور سابق الائمہ کی بلندیوں کے کچھ پڑھ تو دیکھے ہیں اور کچھ سنے بھی ہیں، مگر سچ تو یہ ہے کہ ان مراتب کی بلندیوں کو کم کرنا تو درکنار، ہم ان کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ تو پھر یہ خلافت امیر؟ ہاں، سلطنت کا جاؤ حشم میری مجبوری ہے۔ اب آپ شہر کی حدود کے باہر ہیں۔ شکریہ شکریہ۔ اب یہ امانتیں صاحب امانت تک کیسے پہنچائی جائیں؟ ہمارا امام ولی خدا ہے، انشاءاللہ وہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ ان کی امانتیں ہیں، ان تک ضرور پہنچے گی، یہ ہمارا یقین ہے بھائی۔ وقت نماز ہے، آؤ چلے نماز پڑھ لیں اور مولا کی بارگاہ میں استغاثہ بلند کرتے ہیں۔ یا رفیق یا شفیق فکنی من حلق المزید بحق مولاتنا فاطمة الزہراء وأبيها وبعلها وبنيها
اے میرے مہربان خدا، اے اپنی مخلوق کو مایوس نہ ہونے کی تلقین دے کر تسکین قلب دینے والے، ہم تیری بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں تیرے ولی کا امانت دار ہونے کی نیک توفیق عطا کر۔ تو اسمع السامعین ہے، تو ابصر الناظرین ہے، تو دیکھ رہا ہے اور جانتا ہے کہ ہم لوگ کن منزلوں سے گزر کر یہاں آئے ہیں۔ ہمارا امام، تیرا ولی، تیرے رسول کا 11واں خلیفہ جام شہادت نوش فرما چکا ہے۔ ہم حیران و پریشان ہیں کہ حجت خدا خاتم الائمہ جو صحیح وارث اور حق کا نمائندہ ہے، انہیں کہاں پائے کہ ان کی خدمت میں یہ امانت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر سکے۔ تجھے زہیر و سعید کا واسطہ، ہمیں ہمارے مولا کی زیارت کرا دے، ہمیں ہمارے مولا کی زیارت کرا دے میرے محبوب۔ اے ابو عباس، ابو عباس، ابو احمد، ابو اسحاق، تم لوگوں پر میرا سلام ہو۔ تم پر بھی ہمارا سلام ہو بھائی۔ کیا آپ ہمیں جانتے ہو؟ صرف جانتے نہیں ہیں بھائی، بلکہ پہچانتے بھی ہیں۔ کیا آپ ہمارے وقت کے امام مہدی آخر الزمان ہو؟ افلاک جس کے زیر قدم ہو، وہ کہاں اور میں کہاں؟ مجھے تو صرف زمین پر آ حضرت کی غلامی کا شرف حاصل ہوا ہے۔ خیر، تم لوگ چلو، میرے آقا و مولا نے تم لوگوں کو یاد فرمایا ہے۔ آپ کیوں ہیں نہاں کیجئے نور سے اپنے روشن جہاں۔ لیجئے، ہماری منزل آ گئی۔ سلام علی آل یاسین۔ السلام علیک یا ملقن احکام القرآن۔ السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن۔ السلام علیک یا فرزند زہرا سلام اللہ علیہا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا ابا احمد۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا ابا اسحاق۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا ابا عباس۔ تم لوگ حیران ہو؟ ہمارا مولا ہمارے دلوں کی دھڑکنوں کی صدا سن رہا ہے۔ ابا عباس، تم سامنے آؤ۔ خوشا نصیب، یہ کافور اور کفن ہماری جانب سے تمہیں عطا کیا جا رہا ہے۔ موت تمہارے لیے صبح دوام کی خوشخبری لے کر آئے گی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس سے قبل کہ تم لوگ امانتیں پیش کرو، تمہارے اطمینان قلب کے لیے یہ آگاہی، منصور نے 100 درہم
कमाई मासूम ताजिर है, उसकी रकम 300 दिरहम है। अबू नासिर पेश नमाज है, उसकी रकम 50 दिरहम है, पाक है। आप मेरी मंजिल हैं, हम सबकी मुराद हैं। मज़ीद ये कि हमारा हाल और ये सब कुछ आप जानते हैं। अगर दूसरी अमानतें काबिल कबूल हैं तो आपकी खिदमत में पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ या इमाम। सब खालिसीन और सालेहीन की जानिब से हैं, पाक हैं, लिहाजा काबिल कबूल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हम जानते हैं तुम लोगों ने बड़ी ज़हमतें बर्दाश्त की हैं। तुम्हारा हर कदम तारीख़ का तकाज़ा था। अब हमारे चाहने वाले जो हमारी अमानतें हम तक लाने के ज़िम्मेदार हैं, उन्हें ज़्यादा ज़हमत कशी ना होगी। दौरे गैबत सुगरा है, एक तरह की तरबियत का दौर है। हमारे 4 नायब ख़ास होंगे जो एक के बाद दीगर आएंगे। वो सब के सब बगदाद से होंगे, लेकिन उनके वकला व मुताम्मिदीन हस्बे ज़रूरत हर जगह मौजूद होंगे। उनकी पहचान, उनका खुलूस, उनका इल्म, उनका तक़द्दुस, उनकी नशिस्त व बर्खास्त सब हमारे चाहने वालों को उनकी तरफ राग़िब करेगी। उनकी खुसूसियात में से सबसे बड़ी ख़ासियत ये होगी कि वो हमारे चाहने वालों को हमारी इताअत और मवद्दत की तरफ राग़िब करेंगे। तुम और हमारे सब चाहने वाले उनकी तौज़ीहात पर अमल करें। वो रुवात में से होंगे, उनके अहकाम पर अमल करें, उनके पीछे पीछे चलें। सदाकत और खुलूस पेशे नज़र रहे, फितना खेज़ी और फसाद अंगेज़ी से महफूज रहें। दौरे गैबत में इब्लीस की साजिशों से महफूज रहोगे। अब तुम लोग जा सकते हो। खुदा हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग उक़बा से काफ़ी दूर निकल आए हैं। और इंशाअल्लाह अगले पहर तक हम हमादान पहुंच जाएंगे। इंशाअल्लाह। क्या बात है अबू अब्बास, तुम्हारे चेहरे पर खौफ के आसार नजर आ रहे हैं? किस बात का खौफ? मौत का खौफ। ईमान लाने वाले ना किसी बात का खौफ रखते हैं और उनको ना कोई बात का गम। हाँ, बस बाल बच्चे, दोस्त बिरादरान, यारो अंसार, बस यही सब। वरना क्या भाई? वरना तारीख के दरीचे खुल चुके हैं और ये मौत की नहीं, हयात जावेदानी की खबर है। बेशक ए अबू अब्बास, तुम कितने खुशनसीब हो। तुम्हें जन्नत की बशारत खुद साकिया कौसर का पोता खैबर शिकन के वारिस ने दी है। तुम्हारी बख्शिश पर ऐसी मोहर लगी है जिसे सुनहरी मोहर कहा जाता है। अबू अब्बास, अबू अब्बास, अबू अब्बास, लगता है तुम्हारी तबीयत कुछ ज़्यादा ही नासाज हो रही है। हमको यहीं कहीं कहाँ पड़ना चाहिए। हाँ। ऐ मेरे हम सफ़रो,
میری نجات کے ضامن کے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے۔ جان لو علم کچھ نہیں مگر معرفت و خبر، حکمت اور وحی و الہام ہے، لہذا تم پر علم کا چراغ روشن کرنا لازم ہے۔ جس دور سے تم کو اور حضرت حجت کے شیعوں کو گزرنا ہے، وہ بڑے ہی امتحانات لے کر آ رہا ہے۔ سمندر کی طغیانی، پہاڑوں کے سلسلے اڑتے غبار کی طرح، زمین زلزلوں سے لرزتی ہوئی، ان سب کی طرف اولاد آدم ابلیسیت کا لشکر لے کر بڑھ رہی ہے۔ اگر امان چاہتے ہو تو نہ صرف تم لوگ بلکہ حضرت کے شیعوں کو آگاہ کر دو کہ وہ وہی راستہ اختیار کرے جس پر وقت کے نائب امام، معتمد یا مرجع عالی قدر کی قیادت ہو یا ہوگی، اور جسے حضرت حجت کی پشت پناہی حاصل ہوگی۔ ان کی توضیحات پر عمل پیرا رہنا، اور یہ آواز حضرت کے شیعوں کے گوش گزار کرنا تمہارے منصب فرائض میں ہے۔ کفن و کافور کی خوشبو و نعمت گویا اشارہ کنا ہے کہ وہ نہ صرف ماضی بلکہ حال اور مستقبل کی خبر رکھتا ہے، اور اس طرح رکھتا ہے جیسے کوئی اپنی ہتھیلی دیکھ رہا ہو۔ بس میرے مولا کی سواری آ گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔